قسم سے ہٹ بس جی بہت اچھا ہوا، ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے، ہم تو شروع سے نو نو وے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے نہیں، میں اپنا دل بڑا کرنے کو تیار نہیں، فیصلہ بڑا آ گیا ہے، کبھی معاف کر دیں جنہوں نے کام کیا آگے کی سوچیں۔ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کی قسم بڑی صفاقیت 5 مہینے تک اس ملک کو تم نے یوں رکھا ہے۔ 5 مہینے تک آپ نے لٹکا دیں سب کو، کیا لٹکا دیں؟ 5 مہینے تک دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس سب سے بڑی عدالت کا جج کرپٹ ہے۔ آپ نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ 5 مہینے تک آپ نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو انٹیلیجنس ایجنسیاں واچ کرتی ہیں، ان کے بیڈ روم اور باتھ روم تک کو بک کیا جاتا ہے۔ بس آج دیکھیں اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں بالکل آپ میری بات سنیں، اب اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے۔ دیکھیں صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے، یقیناً وہاں پہ جو سوگ کی کیفیت ہے، باہر بے شک جو مرضی کہیں لیکن سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ ایک ان کی اپنی اخلاقی ہار ہے۔ یہ مرضی جو کہیں کہ جی یہ سبحان اللہ، یہ ایک سوگ ہے۔ اچھا بات سنو میری، اخلاقی آ رہا ہے، تم قسم خدا کی ایک بات بتاؤ۔ میں آج تمہاری بات ہی نہیں سنوں گا، اس لیے کہ مجھے یہ جب تم کہتے ہو نا انقلاب آ رہا ہے تو میں بس تم مجھے گمراہ کرتے ہو۔ بات یہ ہے اس فیصلے کے بعد تم مجھے بتاؤ، یہی اسمبلی اس نے وردی سمیت جنرل پرویز مشرف کو آئندہ 5 سال کے لیے منتخب کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں کہو ہاں یا نہ، دیکھیں میرے ساتھ تقریر نہ جو صورتحال ہے کرے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو کہاں کا انقلاب ہوا؟ انقلاب یہ ہوا کہ ایک صرف انقلاب جزوی انقلاب ہے، یہ عدلیہ کی حد تک لوگ جائیں نا، اب راستہ کھلا ہے، دروازہ کھل گیا سپریم کورٹ کا، آپ جائیں۔ میری بات سنیں آپ، یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے نا، یہ لوگوں نے اس طرح، یہ کہ پبلک کی نمائندہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے چن چن کے، وہ آپ خود ہی تو کہا کرتے تھے کہ ضمیر صاحب کے جو آج کل F10 میں ہوتے ہیں، ضمیر صاحب کے فیصلوں کی روشنی میں یہ اسمبلی چنی گئی ہے۔ اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، سوری یار آج میں زیادہ بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو میں نے تمہاری خوشی پہ پانی معاف ہے آپ کو، ہاں چونکہ خوش ہو نا تم، آج تمہارا دل بڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ سارے کہہ رہے ہیں، یہ جو پوری تقریر ہے آپ دانشوری لگا کے، ٹائیاں لگا کے نا آواز میں، ارے صاحب دیکھیے ایک عدلیہ ہوتی ہے، مقننہ ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے۔ اب ہماری مقننہ کا حال ایک فکرہ یہاں پہ، آج مجھے نصرت جرنلسٹ نہیں بلکہ وہ ڈرامہ نویس نصرت جاوید جو کہ سچویشن کے مطابق جو ہے وہ لکھتا رہا، اور 17 سال کی عمر میں جس کا پہلا ڈرامہ ٹی وی پہ آیا، آج تو آپ بالکل کریکٹر بنے ہوئے ہیں، آپ تو باقاعدہ وہ سچویشن بنا رہے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کے بہت سارے انقلاب اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں اور گرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس طرح کا کوئی فیصلہ دکھ ہوتا ہے، دکھائیں نا، ماضی میں نے بتایا نا ایک فیصلہ ابھی تک رکھا ہوا ہے، وہ ادھر قومی اسمبلی کا۔ اچھا نہیں، ایک میری بات سنو، یہ مقننہ دیکھو، اب مقننہ ہماری قومی اسمبلی، عمران خان کے خلاف ریفرنس پیش ہوا، تم میرے ساتھ بحث کرتے رہے، لڑتے رہے میرے ساتھ کہ نہیں جی اب رولز بدل گئے ہیں، 30 دنوں کے اندر اندر ریفرنس جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، جب عمران خان کے خلاف آئے، ٹھیک ہے چلو۔ میں نے کہا نہیں یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے میری جان، ڈیلے ہو سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، کوئی ایسی آبلیگیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب کو تم نے لیا لائن پہ، انہوں نے کہا ہاں صاحب اب تو کوئی راستہ نہیں تھا، 30 دن میں بھیجنا تو تھا، مجبوری تھی اسپیکر صاحب کی۔ اب مجھے بتاؤ شوکت عزیز کے خلاف بھی تو ریفرنس ہوا تھا نا، کسی اپوزیشن والے کو یاد ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے 30 دن؟ کیونکہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں، ہر ایک کو کام ہوتا ہے۔ اے شوکت عزیز صاحب، اے میرا یار ہے گا، ذرا 18واں گریڈ اے لیا دلوا دو، یہ چکر ہے، اندر سے ملے ہوئے ہیں، مان لو نا میری بات نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ان گزشتہ 20 دنوں میں کسی اپوزیشن کے رہنما نے اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین کو کہا کہ 30 دنوں کے اندر اندر آپ ریفرنس بھیجنے کو مجبور ہیں، جیسے آپ نے عمران خان کا بھیجا ہے بھیجے؟ نہیں بتاؤ، نہیں کہا، نہیں کہا، ماننے والی ان لوگوں سے انقلاب کی نہیں، دیکھیں میں نے کہا جزوی انقلاب ہے۔ دوسری یہ تمہارے انقلاب کا دوسرا، یہ جو تمہارا لیڈر انقلاب میرا خواب ہے بھائی، آپ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان اے پی سی میں گئے، اگلی اسمبلی دیکھنا، اگلی چھوڑے یہ اسمبلی ضمیر صاحب نے بنوائی ہوئی ہے، میرے برادر اے پی سی میں گئے لندن میں، جا کے کہا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پی سی او کے تحت وہ یعنی فیصلہ آنے والا۔ ایسے 2 نمبر کی اپوزیشن اور سیاسی رہنما، اور آپ یہ کہتے ہو، اور یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کا کریڈٹ صرف اور صرف وکلاء کے بعد
یہ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہل ہیں، فنڈو ہیں. ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ روزانہ صبح کسی امریکی کا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں جیسے لوگ سری پائے کھاتے ہیں. یہ لوگ سڑکوں پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت کی بالادستی چاہیے. 36 گھنٹے اس موسم کے اندر کھڑے رہے. یہ لوگ کھڑے نہ ہوتے جن کو جاہل کہا جاتا ہے، جن کو پھر جمہوریت سکھانے کے لیے وہ پونی ٹیل پہن کے تنویر نقوی کے ساتھ اور UNDP والے آ جاتے ہیں. پھر وہ رچرڈ باؤچر کہتا ہے یا وی آر گوئنگ ٹو ڈیموکریسی. بالکل. اور اس کا کریڈٹ دو پاکستان کے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ ایکسس اور وکلا کو ڈیفینیٹلی وکلا کی تحریک وکلا کی ہے، اور باقی کسی کی بات پورے پاکستان کے عوام کو بھی وکلا کا شکر گزار. انہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. میڈیا نے، عوام نے، سول سوسائٹی نے پیچھے رہ کے، لیکن میڈیا بھی بھاگ گیا تھا آپس میں. دیکھو باسنو میری سمیت ہمارے نہ یار نہیں دیکھو ہم نے بند کر دیا تھا نا لائیو کوریج بند کر. لائیو کوریج بند بھاگ گئے تھے. دیکھو ہمارا 2 دن بولتا پاکستان، ہم بھی اوقات میں آ گئے تھے. یار چھوڑو نا اپنا بھی مانے، کیا ہو گیا جو ہماری اوقات اس لیے کہ زندہ رہنا. اوقات ساتھ کے دیکھیں میری بات سنیں، چٹان سے آپ سر نہیں ٹکرایا کرتے، اور جرنلزم میں کوئی آخری دن نہیں ہوتا. دیکھیں آج ہم نے تھوڑی سی اگر حکمت عملی ایک دن کے لیے چینج کی نا تو آج یہ پروگرام بھی مولانا عزیز کی طرح برقع پہن لیا. وہ والی حکمت آپ دیکھیں مولانا دل آزاری والی بات نہ کریں، وہ آپ ایک اور زخم نہ ہرا کریں مولانا عزیز والی بات کر کے. ایک بات جو ہے لیکن لائیو کوریج سے بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے نا؟ جی بھاگے تھے. بات کرو کھل کے. تو انقلاب کہاں کا ہوا؟ انقلاب ابھی آ گیا نا، اب نہیں بھاگیں گے. اب چیف جسٹس پاکستان آ گئے، وہ باہر جائیں گے نہیں تو آپ لائیو کوریج نہیں، باہر کی بات نہیں. اب پٹیشن جب اگر یا تو آپ وسیع ظفر ایک اور کرتے ریفرنس پھر ہوتا. اب آپ کو لائیو کوریج روکا، آپ کی مداخلت کی، باخدا میں خود پٹیشن لے کے انسانی حقوق کے آرٹیکل 184(3) کے تحت چلا جاؤں گا. تو دوسرا بندہ چلا جائے گا کہ جناب یہ چودھری افتخار نہ سنے، کیوں کہ مشتاق بن حاج تو کوریج کرتا. میں خود نہیں جاؤں گا یار، کسی ہاتھ بھجوا دوں گا. ہم نے تو اپنا کام ہی کرانا ہے نا. آپ اچھا دوسری بات، یہ ایکسس ٹو جسٹس سسٹم جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک سے آپ باقاعدہ قرضہ لے کر عدالتوں کی صورتحال بہتر کریں، کمپیوٹر لگائیں، وہاں پر صوفے لگائیں، ایئر کنڈیشن کریں، شاید اس سے عدلیہ مستحکم ہوتی ہے. بھائی عدلیہ اپنے فیصلوں سے مستحکم ہوتی ہے. آپ ارب ہار روپیہ استعمال کریں. آج کا جو ایک فیصلہ، اگر یہ اتنی پرشکوہ عمارت ہے، اس کے بجائے یہاں پر ایک جھونپڑی ہوتی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے اور فیصلہ یہ ہوتا، تو آج پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ اسی جھونپڑی، اسی عمارت سے ہمیں یہ انصاف ملا. یار آج میں بہت بول رہا ہوں، آئی ایم سوری، لیکن یار آج میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کالز لینی چاہیے. جی بالکل آج میں نے بھی بالکل حق. یہ اسلام آباد سے کال ہے. جی ہلو. آج جو چیف جسٹس بحال ہوئے ہیں یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. چیف جسٹس کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اسپیشلی اعتزاز احسن کو. پوری قوم کو اعتزاز احسن پر فخر ہے. لیکن میں چیف جسٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کو آج سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک کال اب کراچی کی. جی بالکل آپ بس سنائیں جی، آج تو کھل کے جی جتنی کالیں ہیں لگا دیں، آج ہم سنیں گے. جی کراچی کی کال. جی السلام علیکم. جی میں ایمان ملک بات کر رہی ہوں کراچی سے، اور مجھے سب سے پہلے تو اس ڈسیزن کے اوپر چیف جسٹس کو اور وکلا کو مبارکباد پیش کرنی ہے. اور سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کو اپنا ٹینیور باحفاظت طریقے سے مکمل کرنے کی جو ہے وہ خدا ان کو موقع فراہم کرے. کیونکہ پاکستان میں جس قسم کی حالات اس وقت ہیں، اس میں چیف جسٹس نے جو ایک کوشش شروع کی ہے، جو وکلا نے کوشش شروع کی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک اچھا موقع فراہم کیا جائے، ان کے لیے ایسا ماحول ہو جس کے اندر وہ صحیح فیصلے عوام کے لیے کر سکیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ آل آف یو ہو ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دس موومنٹ. جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک، اور بڑی امپورٹنٹ ایک بات دیکھیں، یہ بالکل خاتون نے اتنا اہم مسئلہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے وہ 2011 یا 13 تک ہے میرے خیال میں. اللہ ان کی عمر جو ہے لمبی کرے. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح لا اینڈ آرڈر ہماری، جس طرح کی امن و امان کی صورتحال ہمارے ملک میں ہے، میں یہ سجیسٹ کروں گا، اس بولتا پاکستان، یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، یہ ریفلیکشن ہے، ترجمان پروگرام ہے یہ، اور ہم چھوٹی چھوٹی کو دانشوری کی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اسی طرح کا حفاظتی نظام دینا چاہیے. وہ جس طرح پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جاتے نا، پہلے 3 گاڑیاں، پھر اس کے بعد پھر وقفہ، پھر 3 گاڑیاں، پھر آگے پولیس، پھر 3 گاڑیاں،
پھر 3 گاڑیاں ویسے بھی وہ پہلے کہتے تھے کہ جی پروٹوکول دیکھیں، لیکن چیف جسٹس نے ثابت کیا ہے